الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم تیمم کی جو شرائط پڑھ رہے تھے اس میں سے تیسری شرط پڑھیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے، تیمم کسی ایسی پاک چیز سے کیا جائے جو زمین کی جنس سے ہو، جیسے مٹی، پتھر، ریت۔ لہذا تیمم لکڑی، سونے، چاندی سے جائز نہیں۔ تیمم کن چیزوں سے کیا جائے گا؟ یہ کہتے ہیں جو زمین کی جنس سے ہو۔ زمین کی جنس سے ہونے کا مطلب یہ ہے جس چیز کو جلانے سے راکھ نہ بنے اور پگھلے نہ، جو جلے نہ، جو پگھلے نہ، اس چیز سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جو جل جائے یا پگھل جائے ایسی چیز سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، پتھر پر تیمم کر سکتے ہیں، ریت پر کر سکتے ہیں۔ البتہ لکڑی ہے یہ جل جاتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ چیزیں بھی پگھل جاتی ہیں، ان سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ چوتھی شرط، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر مسح کرے اور پورے چہرے کا مسح کرے۔ چوتھی شرط تیمم کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تیمم مٹی پر ہاتھ مار کر پہلے اپنے چہرے پر پورا مسح کرنا ہے اور پھر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر مسح کرنا ہے۔ بس تیمم اتنا ہی ہے۔ تیمم کے لیے وضو کے وہ 4 فرائض نہیں ہیں، نہ ہی غسل کی طرح پورا بدن دھونا ہے۔ غسل کے لیے تیمم کرنا ہو تب بھی چہرہ اور بازو کہنیوں سمیت اتنی ہی کا مسح کرنا ہے، اور وضو کے لیے بھی تیمم کرنا ہو تو یہی کرنا ہے۔ تیمم وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی جیسا ہے۔ 5ویں شرط، پورے ہاتھ یا اس کے اکثر حصے سے مسح کریں۔ اگر اس نے 2 انگلیوں سے مسح کیا اور بار بار مسح کیا، اس طرح کے پورے اعضائے تیمم پر مسح کر لیا، جب بھی تیمم درست نہیں ہوگا۔ تیمم یا تو پورے ہاتھ سے کرے یا ہاتھ کے اکثر حصے سے کرے۔ اگر کسی نے صرف 2 انگلیوں سے تیمم کر لیا، ایسے ایسے گھماتا رہا سارے پاسے، تو ساری طرف اگر اس نے گھمایا تو اس سے اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح 6ٹھی شرط ہے، 2 مرتبہ اپنی ہتھیلی کو زمین پر مارے۔ اگر دونوں مرتبہ ایک ہی جگہ پر ہتھیلی مارے جب بھی تیمم درست ہو جائے گا۔ یعنی تیمم کے لیے 1 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا اور چہرے کا مسح کیا، اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا اور کہنیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کیا، تو 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے جسم سے مٹی لگ جائے اور تیمم کی نیت سے اس سے تیمم یعنی مسح کر لے تو تیمم درست ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی کے چہرے پہ گرد پڑ گئی ہے یا بازو پر گرد پڑی ہے اور یہ صاف ہے، پاک ہے، تو اگر اس تیمم کی نیت سے اسی گرد پر ہاتھ پھیر کر مسح کر لے، یہاں کا بھی، تو اس کا تیمم ہو جائے گا۔ 7ویں شرط، کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو مسح اور کھال کے درمیان حائل ہو، جیسا کہ موم اور چربی جیسی چیزیں وغیرہ۔ مسح کرتے وقت کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو چمڑی تک یعنی کھال تک یہ اس کے مسح کو نہ پہنچنے دے، جیسے موم ہے، چربی ہے، یا پینٹ وغیرہ ہے، یا اور کوئی ایسی چیز چپک گئی ہے جو چمڑی تک یعنی کھال تک اس کو پہنچنے نہیں دے رہی، تو ایسی چیز جو اگر ہو تو اس کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہوگا، اس کو پہلے اتارا جائے گا، اس کے بعد تیمم ہوگا۔ تو مسح کرنے سے پہلے ان چیزوں کا ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ تیمم درست نہ ہوگا۔ 8ویں شرط، کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو کہ صحت تیمم کے صحیح ہونے کے لیے مانع ہو، جیسے کہ حیض، نفاس اور حدث۔ یعنی تیمم جب کر رہا ہے تو ایسی چیز نہ پائی جائے کہ جس کی وجہ سے تیمم صحیح نہ ہو۔ مثال کے طور پہ عورت حیض کے دنوں میں ہے، اب یہ اگر تیمم کرے گی تو پاک نہیں ہوگی، کیونکہ آلریڈی یہ ناپاکی کے دنوں میں چل رہی ہے۔ نفاس میں یعنی جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، ان دنوں میں اگر یہ ہے تو ان دنوں میں اگر یہ تیمم کرے گی تو اس کا تیمم سے پاک نہیں ہوگی۔ اور حدث
یعنی اگر کسی کو غسل کی حالت ہوگی تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ تیمم کرے گا تو تیمم اس کا نہیں ہوگا۔ تو اگر عورت نے حالت حیض یا نفاس میں تیمم کیا تو تیمم درست نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر حدث کے جاری رہنے کی حالت میں تیمم کرے تو تیمم درست نہ ہوگا۔ اب چند تیمم کے احکام ہیں۔ جن چیزوں کے لیے وضو فرض ہے ان کے لیے وضو کا تیمم بھی فرض ہے، ان کے لیے وضو کا تیمم بھی فرض ہے، اور جن کے لیے وضو واجب ہے ان کے لیے وضو کا تیمم بھی واجب ہے، اور جن کے لیے وضو سنت یا مستحب ہے ان کے لیے وضو کا تیمم بھی سنت یا مستحب ہے۔ اور یہی حال ہے غسل کے تیمم کا بقیاس غسل کے۔ اگر کسی کو حدث اکبر ہو اور اس کو مسجد میں جانے کی سخت ضرورت ہو، اس پر تیمم کرنا واجب ہے۔ اوپر جو آیا کہ وضو کے لیے، وضو اگر فرض تھا جن چیزوں کے لیے، تو ان چیزوں کے لیے تیمم بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے وضو فرض تھا، تو اس کے لیے اب تیمم بھی کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو واجب ہے تو اس کے لیے تیمم بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اور جن چیزوں کے لیے وضو سنت تھا ان چیزوں کے لیے تیمم بھی کیا ہوگا؟ سنت ہی ہوگا۔ اب اگر کسی کو حدث اکبر ہے، یعنی غسل کی حالت ہے، جنابت کی حالت میں ہے، اور اس کو مسجد میں جانے کی سخت ضرورت ہے، ضروری ہے اس کو مسجد میں جانا، تو اس وقت کیا کرے گا؟ تیمم کرنا اس پر واجب ہے۔ تیمم کرے اور مسجد میں جائے اور وہاں سے واپس آ جائے۔ خامخواہ نہیں جانا، جب سخت ضرورت ہو تو اس وقت۔ جن عبادتوں کے لیے دونوں حدثوں، حدث اصغر و حدث اکبر سے طہارت شرط نہیں، جیسے سلام یا سلام کا جواب وغیرہ، ان کے لیے وضو و غسل دونوں کا تیمم بغیر عذر کے ہو سکتا ہے۔ یعنی جن عبادتوں کے لیے وضو یا غسل شرط نہیں ہے، جیسے کسی نے سلام کیا یا سلام کا جواب دیا، ان کے لیے نہ وضو ضروری ہے نہ غسل ضروری ہے، تو ان کے لیے وضو و غسل دونوں کا تیمم بغیر عذر کے ہو سکتا ہے۔ تو کوئی عذر نہیں ہے، اس نے خالی تیمم کر لیا سلام کرنے کے لیے تو کر سکتا ہے، تیمم کر لیا سلام کا جواب دینے کے لیے کر سکتا ہے بغیر کسی عذر کے۔ اور جن عبادتوں میں حدث اصغر سے طہارت شرط نہ ہو، جیسے کہ قرآن مجید کی تلاوت، اذان وغیرہ، ان کے لیے وضو کا تیمم بغیر عذر کے ہو سکتا ہے۔ یعنی جیسے کہ تلاوت زبانی کر رہا ہے یا اذان دے رہا ہے، ان کے لیے وضو شرط نہیں ہے، تو ان کے لیے اگر یہ تیمم کرے بغیر کسی عذر کے تو تیمم کر سکتا ہے، حالانکہ تیمم کے لیے عذر ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر اگر یہ بغیر عذر کے بھی تیمم کرے تو تیمم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے پاس مشکوک پانی ہو، جیسے گدے کا جھوٹا پانی، تو ایسی حالت میں پہلے وضو یا غسل کرے، اس کے بعد تیمم کرے۔ یہ مسئلہ پیچھے بھی آ چکا ہے۔ ایک جگہ سے اور ایک ڈیلے سے اگر چند آدمی تیمم کریں تو درست ہے۔ ایک ہی جگہ سے دو چار آدمیوں نے کر لیا یا بہت سارے آدمیوں نے تیمم کر لیا، یا ایک ہی کوئی ڈھیلا تھا اس سے بہت سارے آدمیوں نے تیمم کر لیا، تو یہ جائز ہے۔ کوئی شخص ریل میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور پانی اور وہ چیز جس سے تیمم درست ہے نہ ہو اور نماز کا وقت جاتا ہو، تو ایسی حالت میں بلا طہارت نماز پڑھ لے، لیکن جب طہارت پر قادر ہو جائے تو نمازیں لوٹا لے۔ کوئی شخص ریل میں تھا، نماز کا وقت آ گیا، پانی بھی نہیں اور جن چیزوں پر تیمم ہوتا ہے وہ بھی نہیں، تو ایسی صورت میں اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے، اور جب طہارت پر قادر ہو جائے، پانی مل جائے یا تیمم کی کوئی چیزیں مل جائیں، تو پھر تیمم یا وضو کر کے نماز کو دوبارہ لوٹا لے۔ اسی طرح کوئی جیل میں پاک پانی یا مٹی پر قادر نہ ہو تو بے وضو اور بے تیمم کے نماز پڑھ لے، پھر جب وہ طہارت پر قادر ہو جائے تو جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب کو لوٹائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔